Assalamu alaikum dear audience. I'm your teacher Saiza Shabir and you are watching SS Econ Insight. Dear students, today we are going to discuss about informational resources. Informational resources for an organization तमाम information, data, documents and knowledge जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अपना काम अपने टास्क को बेहतर तरीके से इम्प्रूव मेथड से फुलफिल करने में मदद देता है, डिसीजंस लेने में मदद देता है, ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज कहलाते हैं. फॉर एग्जांपल इन GGC वीमेन सरगोदा में इंफॉर्मेशनल रिसोर्सेज स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड, साजा की मालूमात, अटेंडेंस रजिस्टर का रिकॉर्ड, इम्तहानात के नताइज, असातिज़ा का एक्सपीरियंस एंड नॉलेज, तमाम चीज़ें इंफॉर्मेशनल रिसोर्सेज में शामिल होंगी. So I can say all those informations and data that is useful for an organization to plan to achieve its objective is called informational resources. Like in a hospital, patients information, patients information, patients reports, doctors education, experience and record of medicine all are informational resources because all these informations are helping to treat a patient and to decide which medicines are going to be used to cure that specific disease. Organizational scope. स्टूडेंट्स देखें, इंफॉर्मेशनल रिसोर्सेज में सिर्फ कंप्यूटर में मौजूद डाटा ही शामिल नहीं होता, बल्कि उसमें डाटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, एक्सपीरियंस, स्किल, reports, files, all are included in database of an organization. If you take the example of a bank, then customers' account details, transaction on daily basis, bank policies, and experience of employees all are informational resources for a bank. Practical example of informational resources. डियर स्टूडेंट्स, आप मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल पैकेजेस भी यूज़ करते हैं. आप नोट करें कि जो डिफरेंट कंपनीज हैं लाइक जैज़, यूफोन, टेलीनॉर, ये कंपनीज आपको डिफरेंट पैकेजेस ऑफर करते रहते हैं. ये पैकेजेस कुछ लोगों को बहुत मिनिमम रेट्स के होते हैं, कुछ लोगों के लिए हाई रेट्स के होते हैं. तो बेसिकली कंपनी के पास आपकी इंफॉर्मेशन सिक्योर होती हैं कि ये कस्टमर किस किस्म के पैकेजेस यूज़ करता है, कस्टमर को ज़्यादा मिनट्स चाहिए हैं, इस कस्टमर को ज़्यादा डाटा चाहिए है या ऑनलाइन ऑफलाइन मिनट्स चाहिए हैं. इन चीज़ों को कंसिडर करते हुए वो आपको चीपेस्ट पैकेजेस ऑफर कर रहे होते हैं. लो कस्टमर्स के लिए 200-300 की रेंज में, मिडिल कस्टमर्स के लिए 1900 की रेंज में, इसी तरह से 2000 की रेंज में और फिर 5 से अप. तो ये बेसिकली आपकी इंफॉर्मेशंस की बेस पे कंपनीज आपके डाटा को इस्तेमाल करते हुए आपको सिलेक्टेड पैकेजेस ऑफर कर रहे होते हैं, क्योंकि कंपनी जो है वो ऑलरेडी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है, कस्टमर ने क्या ख़रीदा है, उसे कौन से पैकेजेस पसंद हैं, वो मंथ्स में कितने पैकेज करता है, कितनी बार वो कॉल्स करता है, कितने मैसेजेस वो यूज़ करता है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है. इन तमाम मालूमात की मदद से कंपनी कस्टमर को उसकी पसंद के मुताबिक ऑफ़र भेजती है, जिससे कंपनी की सेल बढ़ जाती है. देखिए, एक कंपनी के पास कस्टमर डेटाबेस होता है. इसमें कंपनी नोट करती है कस्टमर क्या पसंद करता है, क्या ख़रीदना चाहता है, किस किस्म के आइटम वो ख़रीदता है और कितनी बार एनुअली वो परचेज़ करता है. इस किस्म की मालूमात कंपनी हर कस्टमर की अपने पास सेव रखती है और उन्हें इंफॉर्मेशन के मुताबिक कस्टमर को उसकी पसंद की ऑफ़र्स भेजती रहती है, जिससे कंपनी की सेल बढ़ जाती है. देखिए, फ़र्ज़ करें अगर आप किसी ऑनलाइन स्टोर से मोबाइल परचेज करते हैं, कंपनी के पास आपकी इंफॉर्मेशन जा चुकी है कि आपके पास सैमसंग S24 है. अब ऐसी सूरत में कंपनी आपको इसी मोबाइल से रेलिवेंट ईयरबड्स, मोबाइल कवर, मोबाइल एसेसरीज जो है उनके ऐड दिखाएगी, उन पे डिफरेंट ऑफर्स आपको प्रोवाइड करेगी ताकि कंपनी मज़ीद अपने आइटम्स जो हैं वो सेल कर सकें. तो देखिए, इंफॉर्मेशनल रिसोर्सेज की मदद से कंपनी अपनी सेल इंक्रीज़ कर लेती है और बेहतर डिसीजंस कर लेती है और अपने कंपनी साइज़ को इंक्रीज़ कर सकती है. आप कह सकते हो इंफॉर्मेशनल रिसोर्सेज आर डाटा, इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंटेशन, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस.
انفارمیشنل ریسورسز کی مدد سے تمام ادارے معلومات کو مؤثر انداز میں استعمال کر کے کمپنی کے لیے سود مند فیصلے کر سکتے ہیں۔ Components of information resources. First one, information specialist. انفارمیشن اسپیشلسٹ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کمپنی کے معلوماتی نظام انفارمیشن سسٹم کو بناتے ہیں، چلاتے ہیں اور اس کو امپروو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر جو کمپنی کا ڈیٹا محفوظ رکھتا ہے، اینڈ سسٹم انالسٹ جو نئی سسٹم کی ضروریات معلوم کرتا ہے۔ انفارمیشن اسپیشلسٹ کمپنی کے معلوماتی سسٹم کو آرگنائز کرتے ہیں اور اس کو ہینڈل کرتے ہیں۔ سیکنڈ از انفارمیشن ٹیکنالوجی۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی اس میں کمپیوٹر، سافٹ ویئر، انٹرنیٹ سرور اور نیٹ ورک شامل ہوتے ہیں جو ڈیٹا کو محفوظ اور استعمال کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل لیپ ٹاپ، کمپیوٹر، مائکروسافٹ آفس، ونڈو، وائی فائی سرور ایٹسٹرا۔ تھرڈ ون از فیسلٹیز۔ فیسلٹیز وہ تمام انفراسٹرکچر اور وہ تمام پلیسز جہاں پہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا سامان رکھا جاتا ہے، فیسلٹیز میں انکلوڈ ہوتا ہے، لائک سرور روم اینڈ ڈیٹا سینٹر جہاں ہزاروں سرورز کو سیکیور رکھا جاتا ہے۔ فورتھ ون از ڈیٹا پروسیسنگ ڈپارٹمنٹ۔ دیکھیں یہ وہ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جو را ڈیٹا کو انفارمیشن میں کنورٹ کرتا ہے۔ دیکھیں جیسے پنجاب کیش اینڈ کیری، سارے دن میں کیشیئر جو کسٹمر آئٹمس پرچیز کرتے ہیں ان کو سسٹم میں انٹر کرتا جاتا ہے اور اینڈ پہ ٹوٹل بل جو ہے وہ کسٹمر کو ہینڈ اوور کر دیتا ہے۔ اب یہ کرا انفارمیشن ہے کسٹمر نے کون کون سی چیزیں پرچیز کی ہیں۔ اب یہ سنگل کسٹمر نہیں ہے، اسی طرح سے کمپنی کے پاس ایک دن میں اگر 10,000 کسٹمر آتے ہیں تو 10,000 کسٹمر کی سیم انفارمیشن کلیکٹ ہوتی ہیں۔ یہ سارے کا سارا را ڈیٹا ہے۔ اب را ڈیٹا سے سارے دن کی ایک رپورٹ تیار کرنا، ہاؤ مچ سیل، وچ آئٹمس، ہاؤ مچ پروفٹ، تو ان انفارمیشن کو اکٹھا کر کے وہ ریلیونٹ آئٹم جو زیادہ مقدار میں سیل ہوئے ہیں ان کو فیوچر کے لیے آئیڈینٹیفائی کرنا، ان کو زیادہ ڈپارٹمنٹل سٹور پہ اسپیس دینا، ان کو زیادہ ڈسپلے میں لے کر آنا، ان کے اوپر زیادہ پیکیجز اور زیادہ بینیفٹس دینا، ان چیزوں کو ایڈ کیا جاتا ہے تاکہ کسٹمر مزید آئٹمس پرچیز کر سکیں اور کمپنی کا پروفٹ انکریز ہوتا جائے۔ The fifth point is information center. Information center وہ جگہ یا ٹیم ہوتی ہے جو صارفین کی مدد کرتی ہے انفارمیشن کلیکٹ کرنے میں اینڈ ریکارڈ کو سیو کرنے میں، لائک یونیورسٹی یا کسی بھی ڈپارٹمنٹل اسٹور کا IT ہیلپ ڈیسک یا کسٹمر سپورٹ ڈیسک۔ یہ وہ پلیسز ہوتی ہیں جہاں ملازمین یا صارفین انفارمیشن لیتے ہیں اور اپنے سلیکٹڈ آئٹمس تک رسائی حاصل کر لیتے ہیں۔ سکس ون ایکسٹرنل انفارمیشن بروکر۔ ایکسٹرنل انفارمیشن بروکر ایسی کمپنیاں ہوتی ہیں یا ایسے ادارے ہوتے ہیں جو بیرونی معلومات فراہم کرتے ہیں، جو تحقیق، مارکیٹ ڈیٹا یا دیگر معلومات کو کمپنی کے لیے مہیا کرتے ہیں۔ دیکھیں کسی بھی آرگنائزیشن میں دو طرح کی انفارمیشن ہوتی ہیں، ایک انٹرنل انفارمیشن اور دوسرا ایکسٹرنل انفارمیشن۔ کمپنی کا انفارمیشن سینٹر انٹرنل انفارمیشن پرووائڈ کرتا ہے جبکہ ایکسٹرنل انفارمیشن بروکرز ایکسٹرنل انفارمیشن مہیا کرتے ہیں۔ جیسے کوئی کمپنی مارکیٹ ریسرچ فرم سے انفارمیشن کلیکٹ کرتی ہے کہ پاکستان میں کون سا موبائل برانڈ سب سے زیادہ سیل ہوتا ہے، یا پھر اسٹاک مارکیٹ کا ڈیٹا فراہم کرنے والی کمپنی سے انفارمیشن لے کر اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کیا جائے۔ بینیفٹس آف انفارمیشنل ریسورسز۔ فرسٹ ون، بیٹر ڈیسیژن میکنگ۔ دیکھیں درست معلومات سے مینیجر بر وقت فیصلے کرتے ہیں، فیوچر کی پلاننگ کر لیتے ہیں اور رسک کو کم کر سکتے ہیں۔ سیکنڈ، انکریز ایفیشینسی۔ دیکھیں اگر کسی بھی کمپنی کے پاس انفارمیشن ہوتی ہیں تو ملازمین کا وقت معلومات
کو ڈھونڈنے میں ضائع نہیں ہوتا، روزمرہ کے کاموں میں مسٹیکس نہیں ہوتی اور کام یا پیداواری صلاحیت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تھرڈ ون، کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج۔ دیکھیں، اگر کسی کمپنی کو مارکیٹ ٹرینڈز اور کمپیٹیٹرز کی پالیسیز کا اندازہ ہو تو وہ مارکیٹ میں کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج حاصل کر لیتا ہے، کیونکہ انفارمیشن کی بیس پہ اسے معلوم ہے کہ مارکیٹ میں کس چیز کو پسند کیا جا رہا ہے، کون سے آئٹمز ایسے ہیں جنہیں لوگ لائک نہیں کر رہے ہیں، اور آپ کے کمپیٹیٹرز کون سی پالیسی اڈاپٹ کرنے لگے ہیں، کیا پرائسز ہوں گی۔ تو ایسی صورت میں آپ ان انفارمیشن کی بیس پہ اپنے لیے بہتر ڈیسیژنز کر سکتے ہیں۔ فورتھ ون، بیٹر کسٹمر سروسز۔ اگر کسی کمپنی کو اپنے کسٹمرز کی ضروریات، ان کی ڈیمانڈ، ان کے بیہیویئر کا اندازہ ہوگا تو وہ زیادہ بہتر کسٹمر سروس پرووائڈ کر سکتے ہیں، اور کسٹمر کی ضروریات اور ان کے ایٹیٹیوڈ کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے انفارمیشن نیسیسری ہے۔ ففتھ ون، رسک ریڈکشن۔ کوئی بھی کمپنی مارکیٹ سچویشن، مارکیٹ ٹرینڈ، کسٹمر بیہیویئر، رائیولز پالیسیز کو انڈرسٹینڈ کر کے اپنے رسک کو ریڈیوس کر سکتی ہے۔ Thank you very much for watching this video. If you have any query, feel free to drop in comment box. See you soon. Take care. Allah Hafiz.